اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ شیطان سے پکی دوستی کرنے کا طریقہ کیا ہے، شیطان کو اپنا ساتھی بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے، اپنے آپ کو بھلا دیں، اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو بھلا کے زندگی گزاریں، شیطان آپ کا پکا ساتھی ہو جائے گا۔ اپنے مقصود حیات کو بھلا دیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھجوایا ہے اس مقصد کو نہ تو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں، شیطان آپ کا پکا ساتھی ہو جائے گا۔ شیطان سے پکی دوستی کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی سے زندگی گزارنا شروع کر دیں، شیطان آپ کا پکا ساتھی ہو جائے گا۔ شیطان سے پکی دوستی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آخرت کو بھول کے دنیا کے لیے زندگی گزاریں، شیطان آپ کا ساتھی ہو جائے گا۔ شیطان سے پکی دوستی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی بجائے آپ اپنی خواہشات نفس سے اپنی مرضی سے زندگی گزاریں اور اپنے مفادات کو، ہر ایک مفاد یعنی دنیاوی مفاد کو ہر ایک مفاد پر مقدم رکھے، شیطان آپ کا پکا ساتھی ہو جائے گا۔ بہت آسان ہے شیطان سے پکی دوستی، کیونکہ شیطان بھی ایک بڑی ہستی ہے نا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مانتا۔ تو بہرحال پکی دوستی جو ہے وہ طریقہ یہی ہے، پھر یہ ہوگا کہ یہاں بھی وہ آپ کا ساتھی ہوگا اور وہاں بھی، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کی دوستی سے روز قیامت انکار کر دے گا۔ قرآن میں یہ تذکرہ ہے کہ شیطان سے لوگ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ اس شیطان نے ہمیں گمراہ کیا، تو شیطان وہاں انکار کر دے گا۔ قرآن میں یہ مضمون آیا ہے، شیطان انکار کر دے گا کہ تم تو خود گمراہ، یعنی گمراہی تمہیں پسند تھی، تم خود گمراہ تھے، گمراہی چاہتے تھے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے تھے، میں نے تو تمہیں صرف مشورے دیے تھے، میرا تو تم پر کوئی زور نہیں تھا۔ یہ آیت قرآنی کا ترجمہ ہے، ما کان لی علیکم من سلطان۔ وہ پوری آیت مجھے یاد نہیں ہے ورنہ میں مفہوم بیان کروں کہ میرا تو تم پہ کوئی زور نہیں تھا، اور حقیقت میں شیطان کا ہم پہ کوئی زور تو نہیں۔ دیکھیں، ہمارا نفس امارہ ہے، اصل میں ہمارے پاس دو منفی قوتیں ہیں۔ ایک ہمارا نفس امارہ ہے جو کہ ہمارے ایک وجود کا حصہ ہے، ظاہر کے وجود کا حصہ ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ منفی صورتیں، یہ میں الگ مضمون بیان کر چکا ہوں کہ آخر یہ دو منفی قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور بہت اچھا ہے کہ یہ قوتیں اس نے دی ہیں، اس پہ میں ابھی بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شیطان سے پکی دوستی اگر کرنی ہے تو دو منفی قوتیں ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک تو وہ روز حشر کا میں وہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یہ تھا جس نے ہمیں گمراہ کیا یا غلط راستے پر ڈالا، تو وہ انکار کر دے گا، وہ کہ انسان، یہ پھر وہ کہے گا انسان سے مخاطب ہو کے کہ دیکھو، میرا تو تم ما کان لی علیکم من سلطان، میرا تو تم پہ کوئی زور نہیں تھا، اور میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہمارا شیطان کا کام کیا ہے، صرف وسوسہ ڈالنا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اس کا زور نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے یعنی اپنے لیے ایک راستہ ہم اپنے لیے پسند کر لیتے ہیں، لہٰذا وہ ہمارا ساتھی بن جاتا ہے اور ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہتا ہے۔ تو قیامت کے دن وہ کہے گا کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ تم مجھے ملامت مت کرو، مجھے الزام مت دو، اپنے آپ کو الزام دو، ولوموا انفسکم ما انتم مفہوم اس کا یہ ہے کہ تم اب عذاب سے تم نہ مجھے چھٹکارا دلا سکتے ہو، نہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے آج چھٹکارا دلا سکتا ہوں۔ بہرحال
دیکھیں شیطان سے دوستی جو ہے یہ تو پشتو کی بھی ایک وہ ہے نا کہ ہمارے شیخ فرماتے تھے، پشتو کی ایک ضرب المثل ہے کہ انسان یا صورت دا رحمان دے یا صورت دا شیطان دے، انسان یا رحمان کی صورت ہے یا شیطان کی صورت ہے۔ دیکھیں دنیا میں دو ہی راستے ہیں، ایک اللہ کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ایک اللہ کی مرضی ہے اور ایک ذاتی خواہشات ہے۔ ہم عام طور پہ اللہ کی رضا کو نہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ اللہ کی رضا کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، نتیجتاً ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنی ڈفلی بجاتا رہتا ہے اور زندگی گزارتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، لیکن جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی اور عالم قبر میں آپ پہنچیں گی تو پھر یہ ہے نا کہ بڑی مشکل سے دوچار ہو، کیونکہ اس وقت کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں ہوگا۔ انسان نے اگر یہاں اپنے رب کو نہیں پہچانا، اپنے دین کو نہیں پہچانا، اپنے رسول کو نہیں پہچانا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ قبر میں سب سے پہلے تو یہی 3 سوالات ہوں گے۔ یہاں تو ہم اپنے نہ رب کو جانتے ہیں، آج بھی عملی طور پہ، کہ نہ اپنے رب کو جانتے ہیں نہ اپنے دین کو جانتے ہیں۔ دین کیا ہے؟ ہماری خواہشات ہیں، لم یرد الا الحیات الدنیا۔ تو بہرحال دیکھیں شیطان سے پکی دوستی کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ یہاں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوگا اور وہاں وہ جہاں جائے گا آپ کو ساتھ لے کے جائے گا۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، آگ میں آپ کو پہنچا کے وہ دم لے گا۔ اس کی ڈیوٹی ہے، بس اس کا ایک کام ہے، بس وہ کر رہا ہے اپنی ڈیوٹی، یہ ہے کہ بس یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میں جہنم میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ قرآن کی ہے کہ لا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تعالیٰ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ کے ان کو بہکاؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ اکثر کو اس میں شکر گزار نہ پائیں گے۔ پھر دوسری جگہ اس کہتا ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کر دوں۔ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیری طرف جو راستہ جاتا ہے میں اس میں بیٹھوں گا۔ آپ ظاہر ہے آپ دیکھ لیں کتنی مشکلات، یعنی کتنا لوگ مشکل سمجھتے ہیں سیدھے راستے پر چلنا، اس پر عمل کرنا۔ میں سنتا رہتا ہوں یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ مشکل تو اسی لیے ہے کہ آپ کا عزم نہیں ہے۔ جب عزم نہ ہو، ارادہ نہ ہو، تو پھر مشکلات آ جاتی ہیں اور اس پہ انسان قابو نہیں پا سکتا۔ نفس امارہ پر بھی ہم قابو نہیں، یعنی بہت مشکل سمجھتے ہیں آج کل جو لوگ ہیں، وہ یہ بہت مشکل سمجھتے ہیں کہ نفس امارہ پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ جو بھی ہے، لیکن وہ نہ تو ان کو طریقہ معلوم ہے، نہ اس طریقے پر وہ چلنا چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیطان کی بجائے رحمان سے دوستی ہونی چاہیے، اللہ کی طرف رخ کر کے زندگی گزارنی چاہیے، اپنے آپ کو پہچان لیں۔ آپ یہ اس دنیا میں کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس کو اللہ کی مرضی سے آپ نے خرچ کرنا ہے۔ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے، مال و جان یہ اللہ کی ہیں، اللہ کی مرضی کو ترجیح دیں۔ اللہ سے پوچھیں کہ یہ مال، یہ جان، یہ وقت، یہ سٹرگل میں کس کے لیے کروں؟ تو بہرحال پھر اس میں آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ افسوس یہ ہے کہ ہم تو نہ کسی رہنمائی کے طالب ہیں اور نہ کسی سے رہنمائی چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مجھ سے سمجھدار آدمی کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان کا جب رفاقت ہو جاتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں۔ یہ میں نے آیات قرآنی آپ کو بتا دی۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ان کا گمان یہ ہے کہ یہ ہدایت پر ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ زندگی سوچ سمجھ کے گزاری جائے۔ اندھے بہرے گونگے ہو کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے، اس کا انجام ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو لوگ حق سے بہرے ہیں، حق سے اندھے ہیں، حق کو نہیں دیکھ رہے، حق کے لیے زندگی نہیں گزار رہے، اس کا انجام دنیا میں بھی اچھا نہیں ہے اور آخرت میں بھی اچھا نہیں ہوگا۔ دنیا میں پریشانی
میں آپ کو بتاؤں دنیا میں، جب میں آپ کو کہتا ہوں دنیا میں اچھا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن آپ کی بھوک نہیں مٹے گی دنیا کے بارے میں۔ تو جب بھوک نہیں، تو جب بھوک ہو انسان کو تو آپ دیکھیں بھوکا انسان سخت ٹینشن میں رہتا ہے۔ نماز کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ کو جب بھوک ہو، سخت بھوک ہو، تو آپ پہلے کھانا کھا لو، تو وہ بھوک مٹتی نہیں ہے، پھر انسان پریشان رہتا ہے۔ وہ یعنی وہ بھوک کی کیفیت آپ دیکھیں نا، ہر وقت جو ہے پیٹ کہتا ہے میں تو خالی ہوں، کچھ کھاؤ اور کچھ مجھے دو کھانے کے لیے۔ تو بہرحال وہ بھوک مٹے گی نہیں، جب بھوک نہیں مٹے گی تو ٹینشن، اور ٹینشن جب بڑھتی چلی جائے گی تو بس اور آخرت میں تو بہت برا حال ہوگا۔ تو بہرحال سوچ سمجھ کے یہ زندگی گزارنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم